ریسکیو ٹیم وہاں پر نہیں پہنچی اور بالآخر وہ انتظار کرتے کرتے سیلاب کے نظر ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈروں نے جب لڑکانے کا رخ کیا تو بھی عوام نے ان کو آئینہ دکھایا، جب سکر گئے تو بھی عوام نے ان کو آئینہ دکھایا کہ کل جب سکر ڈوب رہا تھا تو آپ کہاں تھے، جب لڑکانہ ڈوب رہا تھا تو آپ کہاں تھے، جب جعفر آباد ڈوب رہا تھا تو آپ کہاں تھے، جب تونسا شریف ڈوب رہا تھا آپ کہاں تھے. ہماری قوم نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ مصیبت کے وقت ہماری حکمران ہمارے ساتھ نہیں کھڑے تھے، آپس میں جنگ تھے، آپس میں دس بگریبان تھے. آج بھی ایک طرف قوم ڈوب رہی ہے لیکن ہمارے کئی سیاستدان جلسے کر کے ان کو یہ پڑی ہے کہ الیکشن کیسا ہوگا، کب ہوگا، آرمی چیف کون ہوگا اور کیسا ہوگا. میں ایک بار پھر درد دل کے ساتھ ان تمام حکمرانوں سے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے مرکز میں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے 14 سالوں سے سندھ میں، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے 10 سالوں سے، کشمیر اور گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ان تمام حکومتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جلسے کرنا پوزیشن کا کام ہے، جلسے کرنا ہمارا کام ہے. آپ تو حکومت میں ہیں، آپ کر کے دکھائیں. آپ کے ساتھ وسائل ہے، آپ کے ساتھ فورسز ہیں، آپ کے ساتھ پولیس ہے، آپ کے ساتھ دولت ہے. آپ کے اثاثے گزشتہ دنوں اخبارات میں شائع ہو گئے ہیں. ایک ایک لیڈر کے اثاثے دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے. اب یہ اثاثے اگر آپ لوگوں نے پاکستان میں بنائے ہیں تو کیا پاکستانی قوم کا حق نہیں بنتا ہے کہ ان اثاثوں کو اب اس میں سے تھوڑا کمی کر کے اپنے لوگوں پر خرچ کرے، اپنی قوم پر نچاور کرے؟ آخر کب آئیں گے آپ کے اثاثے قوم کے کام؟ لیکن بہرحال ہم تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں. لیکن میں اپنی قوم کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ باہر سے بہت بڑی مقدار میں جو فنڈ آ رہے ہیں، خود حکومت نے ان کے فگرز ہمیں بتائے ہیں. ایشین بینک، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بہت سارے لوگوں نے. میرا مطالبہ یہی ہے کہ خدا کے لیے اس فنڈ کی تقسیم پر سیاست نہ کرے، اس کو لائق اور ڈس لائق کی بنیاد پر تقسیم نہ کرے، اور ایک منصفانہ تقسیم کے لیے تحصیلوں کے سطح پر اور اضلاع کے سطح پر مشترکہ کمیٹیاں بنایا جائے اور اس میں سول سوسائٹی کو شریک کیا جائے. اس کا فائدہ آپ کو ہے، آپ پر الزام نہیں لگے گا. اس لیے اس فنڈ کو کرپشن سے پاک رکھنے کا بندوبست کیا جائے. اس لیے کہ سیلاب 2010 کے فنڈ میں خرد برد ہوا تھا، زلزلے کے نام پر جو پیسہ آیا تھا اس میں خرد برد ہوا تھا، کرونا وائرس کے دوران جو پیسہ باہر سے آیا تھا، خود وفاقی منسٹر نے سینٹ میں بیان دیا تھا کہ اس فنڈ میں سے 87% انتظامی کاموں پر خرچ ہو گئے ہیں. تو یہ فنڈ آپ کے سرکار کے انتظامات کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے ہے. اس کو کرپشن سے بھی پاک کر لے اور انتظامی اخراجات خود ہی کر لے یا اپنے اخراجات کو کم کر لے، غیر ضروری اخراجات کو ختم کر لے. یہ فنڈ لوگوں کو بحال کرنے پر استعمال کر لے اور اب سیاست کی بجائے چند دنوں کے لیے خدمت کی طرف آئے تاکہ ہم اپنی قوم کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے قوم کو بچانے میں دوبارہ اپنے گھروں میں بحال کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے یہ، لیکن ناممکن نہیں ہے. میں دوبارہ متاثرین کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن آئے گا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں واپس جائیں گے. آپ کے چہروں پر اور آپ کے بچوں کے چہروں پر ہم مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس لمحے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اس وقت میں صبح سندھ میں ہوں. جناب محمد حسین محنتی صاحب، جناب نعیم الرحمان صاحب اور اس طرح جناب محمد اسحاق صاحب، جناب محمد عبدالوہاب صاحب، جناب اسامہ رضی صاحب اور الخدمت فاؤنڈیشن کے تمام رضاکاروں کو